الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر بیان شروع کیا تھا. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی ہوئی ہے. اسی مناسبت سے ہم نے سیرت کے عنوان پر گزشتہ جمعہ سے بیان شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، ان تمام انبیاء علیہم السلام پر آزمائشیں بھی بھیجی اور امتحانات بھی بھیجے. ہر نبی پر. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. کتنے سال؟ 950 سال. جس قوم میں وہ تھے، ان قوم نے ان کی مخالفت کی، مذاق اڑایا، تکلیفیں دی، تانے دیے، برا بھلا کہا. اللہ نے ان پر امتحان ڈالا، آزمائش ڈالی. آخر میں کامیابی انہیں کی ہوئی. جن لوگوں نے ان کی بات مانی، اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، وہ اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں لے کر بیٹھ گئے. اور جن لوگوں نے نہیں مانا، سارے سمندر میں ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گئے. اور جو طوفان اللہ نے بھیجا تھا اس میں نیست و نابود ہو گئے. نبی تھے، ان پر حالات بہت تھے، جانی نقصان، مالی نقصان، بہت سارے حالات. اور آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لقب دیا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست. تب سے لے کر آج تک کئی سالوں سے مسلمان ہر سال ان کی یاد میں قربانی بھی کرتے ہیں. سنت ابراہیمی، قربانی کے دن میں ہر سال مسلمان ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر کے قربانی پیش کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کے بارے میں بتلایا. پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی، مذاق اڑایا، تانے دیے. یہاں تک کہ خود والد نے بھی کہا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے ورنہ تجھے سنسار کر دوں گا. ایک وقت ایسا آیا کہ والد بھی خلاف ہوئے. بڑی آگ دہکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. نبی ہیں، پیغمبر ہے، اللہ کے دوست ہے،
کتنی کڑی محنت، کتنی کڑی آزمائش اور امتحان ہے، نبی کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، قُلْ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ہمارے ابراہیم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، باقی پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور آگے بڑھے حضرت یوسف علیہ السلام، خود پیغمبر، والد پیغمبر، دادا پیغمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان پہ بھی اتنے حالات آئے، اتنی مصیبتیں آئیں، جانی نقصان، مالی نقصان، عزتوں پر ان کے حملے کیے گئے، بھائیوں نے بغاوت کی، بھائیوں نے حسد کیا، خاندان والوں نے بغاوت کی۔ کئی روایتوں میں ملتا ہے 9 سال، کئی روایتوں میں ملتا ہے 11 سال جیل میں رہے، اور اتنے بڑے پیغمبر مصر کے بازار میں بیچ بھی دیے گئے۔ اللہ نے امتحان ڈالا، آزمائش ڈالی، اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، نا امیدی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جیل سے رہائی کا فیصلہ بھی فرمایا۔ جس مصر کے بادشاہ میں بیچے گئے تھے اللہ نے اسی مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا ہے، کامیابی حاصل ہوئی۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجیے کہ پورے نبوت کا دروازہ اللہ نے کسی پہ آگے بند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آنے والا، آخری نبی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اگر ہم گننا شروع کریں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا کرامات ہوئی، ایسے 10 جمعہ نہیں 1000 جمعہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے، ہزاروں پیجز، ہزاروں صفحات، ہزاروں اوراق، آخر میں انہوں نے کہہ دیا اس کے آگے ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے اخلاق پیش کرو، کیریکٹر پیش کرو، تو ماں عائشہ نے جواب دیا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھو۔ اس قرآن میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کیریکٹر مل جائے گا، پورے اخلاق اور پورے معاشرت، پورے معاملات مل جائیں گے۔ ان کے حالات زندگی کو لو، جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، ان کے امتحانات، ان کی آزمائشیں، ان کو لوگوں کے طعنے، لوگوں کی نعوذ باللہ گالیاں، برا بھلا کہنا، آپ کے بچوں کا شہید ہونا، آپ کے خاندان والوں کا شہید ہونا، آپ کے چاچا کی کارگزاری سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ہندا نے کلیجے کو نکال کر کچا چبایا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ایسے حالات، ایسی مشقتیں، ایسی پریشانیاں، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کی۔ ہمارے بچے کو کوئی ہمارے سامنے گالی دے دے، ہمارے اسکول میں
ہماری یونیورسٹی میں کوئی ٹیچر ہمارے بچے پہ زیادہ اگر تھوڑی سی زیادتی کر دے، سختی کر دے، جبکہ وہ اس کا مستقبل بنا رہے ہیں، ہم جا کے کمپلین کر لیں گے، بلکہ جھگڑا بھی کر لیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان کے اپنے بچے، خاندان والے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی جائیداد کے لیے نہیں، وراثت کے لیے نہیں، اپنا حق مانگنے کے لیے نہیں، بھائی کسی طرح لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے احکام کی پہچان ہو، لوگ غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح چیزوں کو پہچانیں۔ یہی مقصد، یہی مشن اور یہی ان کا ٹارگٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حالات سے، امتحانات سے، آزمائش سے گزرے۔ اب ایک سوال کا مجھے جواب دو، دنیا میں ایسی کون سی شخصیت ہے جس کا کوئی چینل نہیں، کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں، فیس بک اکاؤنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے اور فالوورز ان کے ہیں؟ گوگل کا سرچ وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو یہ بات لکھنے پر اپنے قلم کو اٹھانا پڑا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ویکتی اور سادہ انسان اور جو ڈسپلن والا انسان اور جو ایک پیغمبر اور میسنجر کا خطاب اسلام نے جس کو دیا ہے، میں اپنی زندگی میں ایسا شخص نہ دیکھا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں، لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ سائنس کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے آخر میں وہ بات لکھنے پر کہہ کر اپنے قلم کو توڑ دیا۔ ان پہ بھی حالات آئے، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا۔ شعبہ ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ماننے والوں کو 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب مجھے یہ شعبہ ابی طالب کی مثال ہمارے لاک ڈاؤن سے تھوڑی قریب لگی۔ لاک ڈاؤن لگا ہمارے یہاں پر کورونا میں، 21 دن، پھر مہینہ بھر، پھر 2 مہینے، ایسے 2-3 مہینے کا وقفہ ہمارا لاک ڈاؤن میں گزرا۔ ہم کس حالات سے گزرے؟ ہمارے پاس اتنا اناج، اتنا مال ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی رات بھوکا، ہمارے بچے کسی رات میں بغیر دودھ پی کر نہیں سوئے، ہمارے والدین کسی رات میں بغیر روٹی کھائے ہوئے نہیں سوئے۔ غریب سے غریب جو فٹ پاتھ پہ جھوپڑوں میں رہنے والے ہیں ان تک بھی کھانا پہنچایا گیا۔ غریب سے غریب جو جنگلوں میں رہنے والے ان تک بھی اناج پہنچایا گیا، کوئی بھوکا نہیں مرا۔ اور شعبہ ابی طالب کا 3 مہینے کا وقفہ نہیں، 3 سال تک مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا، ماننے والوں کا ایسا بائیکاٹ کر دیا کہ لین دین، خرید فروخت، لینا بیچنا، کھلانا سب بند۔ چھوٹے چھوٹے بچے دانوں کے لیے ترسنے لگے، پانی کے لیے ترسنے لگے، نوجوان اور بزرگ جھاڑوں سے چھالوں کو چھیل کر اس کو چوسنے لگے، اس سے عرق سے اپنے گلے کی پیاس کو بجھانے لگے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات اور تکلیفیں اور مشقتیں، نبیوں پر یہ حالات گزرے، پیغمبروں پر یہ حالات گزرے، لیکن یہ لوگ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی طائف کے میدان میں، وہاں کے حالات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں پڑھنے کو ملتے، سننے کو ملتے کہ آپ جب دین کی طرف دعوت دینے گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے گئے، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا،
یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ پیغمبر ہو سکتا ہے، یہ میسنجر ہو سکتا ہے، ہماری طرح انسان ہے، ہمارا طرح چلنے پھرنے والا ہے. کیا خدا کو اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں ملا نبی بنانے، پیغمبر بنانے؟ نعوذ باللہ ہر بری بات کہی گئی. اس پر ختم نہیں ہوا. گلی محلے کے بدماش اور اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. یہ محمد کو جو ہے نا تکلیف دو. جب کسی کو پیچھے لگایا جاتا ہے تو آدمی تھک ہار کے وہ کام چھوڑ دیتا. چھوڑ دو یار، میرا کیا فائدہ ہے، چھوڑ دو، نہیں کرنا مجھے. بغیر کسی مفاد کے جب میں خدمت کر رہا ہوں اس کے بعد بھی مجھے اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی، مجھے نہیں کرنا، چھوڑ دو، تم جانے تمہارا خدا جانے. نہیں، ان کو لڑکوں نے مارا، پیٹا، پتھر مارے. اب جب کسی کے پیچھے لگا تو منظر ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے گئے اور چند بدماش لڑکے مل کے آپ کا مذاق اڑا رہے، لکڑیاں چبا رہے، کانٹے چبا رہے، پتھر مار رہے، خون بھی بہہ رہا، گر بھی جا رہے، دو لوگ اٹھا کے کھڑے بھی کر رہے ہیں، قدم لڑکھڑا رہے بھی، گر بھی رہے ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے بندو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو ایک مانگ لو، مشن نہیں چھوڑ رہے، نا امید نہیں ہو رہے. سارے لوگوں نے مارنے کے بعد، تھکنے کے بعد جب ایک کھیت میں جا کر پہنچے اور ایک باغیچے میں انگور کے ٹہنی کے نیچے جا کر سہارا لیے، خادم نے پانی تلاش کرنا چاہا، آرام کے لیے تھوڑی دیر بٹھا دیا. وہ جو طائف کے پہاڑ ہیں، اگر آپ میں سے کوئی طائف کا منظر اگر دیکھ کر آیا ہو، اللہ نے اس گنہگار آنکھوں کو طائف کی وہ پہاڑیاں دکھائی ہے، ہمالیوں کی چوٹی کے آسمان کو چھونے والی پہاڑیاں آگے، وہ پہاڑیوں کے فرشتے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کر کے ادب کے ساتھ درخواست کی، ایک مرتبہ حکم دے دو، نہیں اگر ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ان طائف والوں کو چکنا چور نہ کر دیا تو پھر کہنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا، زحمت بنا کر نہیں بھیجا. کہا نہیں، ان بچوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا، انہوں نے قبول نہیں کیا تو کیا ہوا. ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں، ان کے آنے والی نسل میں، ان کے خاندان میں، ان کے آنے والے بچوں میں کوئی تو ایسا ہوگا جو مان لے گا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے. ہر نبی پر حالات آئے، تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، جانی نقصان، مالی نقصان، عزتوں کا سب نقصان ہوا. آخر میں اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے. آج وہی حالات ہمارے ملک ہندوستان کے ہیں، وہی حالات. ہم نا امیدی کا شکار نہ ہو. اسلام کو دبایا گیا، مٹھانے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی سازش ہوئی، پلاننگ ہوئی، اسکیمیں ہوئیں، پروپیگنڈے طے کیے گئے، مشورے کیے گئے کہ کسی طرح محمد کو قتل کیا جائے، محمد کے ماننے والوں کو کسی طرح اس دنیا سے مٹھا دیا جائے، اسلام کے الف کو اس دنیا سے ختم کیا جائے. لیکن اسلام کی یہ خاصیت اور اللہ نے وہ طاقت اسلام میں دی ہے، جتنا اسلام کو دبایا گیا، جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش اور ناپاک سازش کی گئی، جتنا اسلام کے بارے میں ناپاک سازشیں ہونے لگی، اللہ نے اسلام کو اتنا اجاگر کیا. بس اس دور میں اور آج کے دور میں ایک فرق ہے. ان کا کردار الگ تھا، ان کا کیریکٹر الگ تھا، ہمارا کردار الگ ہے، ہمارا کیریکٹر الگ ہے. ان کا یقین مضبوط تھا، ہمارا یقین مضبوط ہے. وہ جان کو داؤں پر لگا دیتے تھے، ہم داؤں کی حفاظت کے لیے اسلام سے بھی چاپلوسی کر جاتے ہیں. ان کے کردار میں، ان کے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں بس فرق پڑ گیا، بہت لمبا خاصا فرق پڑ گیا. ہر نبی پر حالات آئے، ہر نبی پر حالات آئے، آزمائش آئی، بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کو ہی کامیابی دی، کامیابی کی، انہیں فتح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حالات کو اگر ہم سننے کے لیے بیٹھ جائیں، ایک ربیع الاول کافی نہیں ہے،
پورا سال بھی اگر اللہ نے ربیع الاول رکھا اور پورے 12 مہینے بھی اگر ہر روز اللہ نے 12 وفات اور 12 ربیع الاول کا دن منایا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ختم بولیے نہیں کر سکتے، بالکل نہیں ختم کر سکتے۔ اب ہمیں ایک ہی دن یاد ہے، ہم ایک ہی دن کو میلاد مناتے ہیں، ہم ایک ہی دن کو عید مناتے ہیں، ہم ایک ہی دن کو جشن مناتے ہیں، ہم ایک ہی دن ہمارے گھر لائٹ لگاتے ہیں، ہم ایک ہی دن ہمارے گھر جھنڈے لگاتے ہیں، ہم ایک ہی دن ان کے لیے حلوہ بناتے ہیں، ہم ایک ہی دن ان کے لیے مٹھائی بناتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم، ان کا کیریکٹر، ان کے اخلاق ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ بچے کے پیدا ہونے والے دن سے لے کر قبر میں ہمیں دفن کرنے تک کی تعلیم ان کی موجود ہے، ان کی تعلیم موجود ہے۔ دنیا کے سارے مذہب کا سروے کیا جائے، سارے دھرموں کا اگر سروے کیا جائے، سارے ان کے بڑے بڑے دھرم گروؤں کا سروے کیا جائے، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ لیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات اور شریعت کے احکام کو پڑھا جائے، سنا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا ایسا طریقہ کوئی نہیں ہے جس کو اپنی امت کے لیے بیان نہ کیا ہو۔ جو نبی اپنی امت کو طہارت کا طریقہ، چپل پہننے کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، ہنسنے کا طریقہ، بیوی سے بات کرنے کا طریقہ، شوہر سے بات کرنے کا طریقہ، ماں سے بات کرنے کا طریقہ، باپ سے بات کرنے کا طریقہ، دوست سے بات کرنے کا طریقہ، پڑوسی سے بات کرنے کا طریقہ، دشمن سے بات کرنے کا طریقہ، یہ سارے طریقے بتلا رہا ہو اور یہ امت ہے کہ ہمیں نہیں منظور۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں وہ منظور نہیں ہے۔ اگر منظور ہوتے تو ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے، ہمیں نامنظور ہے، اس لیے ہمارے گھر وہ ساری تعلیمات سے، ہمارا کیریکٹر وہ ساری تعلیمات سے، ہماری ذات وہ ساری تعلیمات سے خالی ہے۔ سمجھنے والی بات ہے۔ 12 ربیع الاول کو ضرور منائیں، لیکن منانے سے پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ جس کے لیے ہم منا رہے ہیں اس کے الفاظ کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، وہ اپنی امت سے کیا مانگ رہے ہیں، وہ اپنی امت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں 63 سالہ زندگی میں وہ نبی اس امت کے لیے کتنے سال اگر روئے ہیں، اس کا سروے اگر ہم کرنے بیٹھ جائے تو حساب نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے حساب۔ ہم سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، میسج پڑھتے بھی ہیں، تاریخ سیرت سنتے بھی ہیں، لیکن اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے ہیں۔ سیرت کا بہت بڑا پہلو کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی وقت میں روئے ہیں اور کسی کے لیے روئے ہیں، اس امت کے لیے روئے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے روئے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ ہماری 40 سال کی عمر میں کیا ہم نے کبھی اللہ کے رسول کے لیے رویا ہے؟ ہماری 40 سال کی عمر میں کیا کبھی ہم نے 1000 مرتبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا تحفہ دیا ہے؟ ہماری 1000 سال کی زندگی میں کیا ایک کلام پاک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کسی مسجد میں رکھا ہے؟ کیا میری 40 سال کی عمر میں میں نے 2 رکعت نماز صرف اس لیے پڑھی ہے اے اللہ اس 2 رکعت کا ثواب میرے نبی کو پہنچا دے؟ کیا میری 40 سال کی زندگی میں نے ایک ٹوپی کسی مسجد میں رکھی ہے اللہ اس کا ثواب اگر کوئی نمازی نماز پڑھ کے اگر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب میرے نبی کو پہنچا دے؟ تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے اللہ معاف کرے ہم نے تو ہاتھ بھی جوڑ دیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے ہم نے پلیٹ اٹھا کر پوجا بھی کر لی، ختم ہونے والی عزت کے لیے، ختم ہونے والی شہرت کے لیے، ختم ہونے والے مرتبے اور کرسی کے لیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم نے تو غیر اللہ کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے، کئی جینتیوں پر تو ہم نے ہاتھ بھی جوڑ دیے، ہم نے گردن بھی نیچے کر لی، پیٹھ بھی جھکا دی، رسول اللہ تو بہت دور کی بات، ہم نے تو اللہ سے بھی بغاوت کر لی۔ تھوڑی سی سیاست کی شہرت کے لیے، تھوڑی سی سیادت کے مرتبے کے لیے اور تھوڑے سے نام کے لیے ہم نے تو پیٹھ بھی اللہ کے سامنے جو جھکنی تھی غیر اللہ کے سامنے جھکا دی۔ سیرت
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، نمازیں چھوڑ کر ڈی جے کو لگا کر اس پہ ناچنے کا نام نہیں ہے، اس بیان کے سیرت کو بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرنے کا نہیں ہے۔ آج کے حالات کو مسلمان سمجھ کر اپنے آپ کو آنکھیں کھول کر اور جگانے کا وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، ہماری بچیوں کو تعلیم کیا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، ذرا سے لاک ڈاؤن میں ہم نے شکوے کر دیے، شکایت کر دی، حکومت کو بددعا دے دی، حکومت کی برائیاں کر دی، حکومت کے بارے میں اپنے بڑے بڑے آرٹیکل اور مضمون لکھ کر چھاپ دیے، لیکن ہمارا اپنا کردار، ہمارا اپنا کیریکٹر، ہمارا اپنا عملی رتبہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مدینہ کی مسجد ہے، تھوڑا سا تصور کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابی بھی بیٹھے ہیں، بیٹی دروازے پر آئی، جھانک کر دیکھا ابا جان بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں پر ہزاروں مرتبہ درود و سلام اور رحمت نازل فرمائے۔ ابا جان بات کر رہے صحابہ کے ساتھ، کچھ نہیں بولی، ابا نے دیکھ لیا بیٹی جھانک کر گئی ہے۔ شام کو گھر پہنچنے کے بعد کہا بیٹی کیا بات ہے؟ صبح آپ مسجد آئی تھی، دیکھا صحابہ کے درمیان بات کر رہا تھا، ملاقات نہیں ہوئی، بغیر کچھ بتائے آپ چلے گئی۔ کچھ نہیں کہا، بیٹی بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑے ہو گئی، ابا کو گلے لگایا، رونے لگ گئی بیٹی، کچھ نہیں کہا۔ ہم میں سے ہر ایک باپ ہے اپنی بیٹی کے سسرال چلے جائیں، اپنی بیٹی کی مہنگی شادی کی، مہنگا لون دیا، سارے اس کو جو ہے جہیز کے سارے مطالبات پورے کیے، کوئی کمی بیشی نہیں رکھی، اور 6 مہینے کے بعد آپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے چلے جائے اور سلام کر کے گھر میں داخل ہو اور بیٹی سے پوچھا خیریت ہے، بیٹی زبان سے کچھ نہ کہے اور کہنے کے بعد بیٹی اٹھے اپنے آپ کو گلے لگا دے اور رونے لگ جائے، آپ بھی رونے لگ جاؤ گے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے۔ بیٹی گلے میں ہے، والد کی ٹوٹی مبارک بیٹی کے سر پر ہے، اب بیٹی بغیر کچھ زبان سے کہہ رہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول بھی کچھ کہہ رہے ہیں، بیٹی کے رونے پر آپ بھی رو رہے، آپ بھی آنسو بہا رہے، بیٹی کیا بات ہے کچھ تو کہہ لے۔ ابا جان 2 دن ہو گئے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، بھوک بہت لگی تھی، اس نیت سے آپ کے پاس آئی تھی شاید آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ مل جاتا، لیکن دیکھا آپ صحابہ کے ساتھ مصروف ہیں اس لیے کچھ نہیں کہا، چلے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹی کے یہ الفاظ وہ اثر انداز کر گئے کہ آپ جو پہلے رو رہے تھے آپ کے رونے میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ آپ کے آنسو بیٹی اپنے سر پر چوٹی میں بالوں میں محسوس کرنے لگی کہ میرے والد بھی رو رہے ہیں۔ جب دونوں باپ بیٹی الگ ہوئے، بیٹی تھوڑا پیچھے ہوئی، اپنا جبے مبارک اٹھایا، اور یہ جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم سب پر یہ لفظ آج ادار ہے، قرض ہے، کل قیامت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ کہا گیا ہے اس کا میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے اور میری بیٹی نے دیکھو تمہارے لیے کیا دیا تھا اور تم میرے لیے کیا دے کر آئے ہو۔ 10 روپے کا جھنڈا، 12 روپے کی لائٹ، 100 روپے کی چائنا والوں کی لائٹ یہ لے کر آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے دور ہوئے، اپنا جبہ مبارک اٹھایا، بیٹی صبر کر لے، تو 2 دن کے فاقے سے ہے، اپنے پیٹ کو بتایا، ایک پتھر بندھا تھا اور پتھر بندھنے کے بعد بیٹی سے کہا تو نے تو 2 دن کا فاقہ کیا ہے، تیرے باپ محمد 3 دن کے فاقے سے، بیٹی صبر کر لے، ہو سکتا ہے تیرے صبر سے، تیرے فاقے سے 2 دن کا تیرا فاقہ ہے، 2 دن کا تیرا صبر ہے، میرا 3 دن کا فاقہ ہے، میرا 3 دن کا صبر ہے، ہو سکتا ہے اس صبر سے اللہ تعالیٰ میرے امت کی مغفرت کر دے، میرے امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ ہر اتوار کو سلون میں جا کر ایک شیونگ، بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ ایک اتنی ٹائٹ پین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کو جتنی اہمیت دی وہ ٹائٹ پین پہن کر روزانہ پیشاب کے قطرے اپنے بدن پر
بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ ایک اتنا چھوٹا شہر کہ سجدے میں جاؤں پیچھے والا میری کمر دیکھ سکے، اس کی بھی نماز خراب ہو، میری بھی نماز خراب ہو۔ بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ جس نبی نے اپنی پوری زندگی سر کو کھول کر نماز نہیں پڑھی، بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ جمعہ میں پہنچ کر ننگے سر اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ کل قیامت میں اگر میرا نبی مجھ سے آپ سے سوال کر دے، میری بیٹی نے 2-2 3-3 دن تک آپ کے لیے فاقہ کیا، کچھ نہیں کھایا، بدلے میں آپ نے ہمیں کیا دیا؟ یہ لے کر آئے ہو اور پہچاننے سے انکار کر دیا، اے میرے اللہ یہ میرا امتی نہیں ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ کیا میرے اعمال، میری نماز، میرا پیسہ اتنا مضبوط ہے کہ میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کو قبول نہ کرتے ہوئے اللہ میرے مغفرت کر دے؟ سمجھو میرے بھائیو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، تہمتیں نہیں، غیبتیں نہیں، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے رسول کی سیرت کو اپنے گھر میں لاؤ، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے روزانہ کے معاشرے میں، سماج میں، معاشرت میں، معاملات میں، زبان میں، آنکھوں میں، ہاتھ میں لے آؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو احسان ہے، اس احسان کا بدلہ ہم اپنی چمڑی کو ادھیڑ کر اس کی جائے نماز پڑھ کے اور اپنی پوری زندگی اس پہ سجدے کر کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جو احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر کی ہے، اس امت پر کی ہے۔ 15 شعبان کو ہم سب جاگتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ یہ بھی معلوم نہیں پڑتا ہمارے والد کی قبر کہاں ہے، دادا کی قبر کہاں ہے، نانی کی قبر کہاں ہے اور امی کی قبر کہاں ہے، نہیں معلوم پڑتا۔ وہ 15 شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نظر نہیں آیا۔ حضرت عائشہ تلاش کرنے لگی، کہاں گئے؟ شاید اور کسی بیوی کے گھر تشریف لے، کہیں نہیں ملے، جنت البقیع گئے۔ آپ رو رہے تھے اور تفسیر میں اتنا کھل کر مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنٹ تھی اور رونے کا جو آپ کا طرز اور انداز تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں تفسیر بیان القرآن میں، اور معرف القرآن کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اس طریقے پر رو رہے تھے، مجھے ایسا لگنے لگا کہ آپ کی روح پرواز ہو رہی ہو، آپ انتقال فرما رہے ہو۔ میں نے تھوڑی آہٹ دی، دھکا دیا، اللہ کے رسول سجدے سے اٹھے ہیں، چہرے مبارک تر ہیں، آنکھیں تر ہیں، پوری داڑھی مبارک تر ہیں، جبے پر پورے آنسو کے گیلا پن ہے، دیکھا بیوی ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت عائشہ کو کہا کیا بات ہے، کیوں خلل کیا، کیوں دخل کیا، مجھے سجدے سے کیوں اٹھایا؟ اگر مجھے خلل نہ کرتی، اگر مجھے سجدے سے نہ اٹھاتی، آج میں اپنی پوری امت کی مغفرت کرا لیتا، پوری امت کی مغفرت کرا لیتا۔ کون سی 15 شعبان میں ہم نے اپنے نبی کو یاد کیا؟ ہر پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے صحابہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں شکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیدا کیا تھا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ابھی 12 تاریخ کو ہم سب بولیں گے سرکار کی آمد مرحبا۔ پورے سال میں 30 سال میں ایسا کون سا پیر آیا جس دن میں نے روزہ رکھ کر شکر کیا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ روزہ میں اپنے نبی کے لیے رکھ رہا ہوں، اس دن تو نے ان کو پیدا کیا اور میرے یہ روزے کا ثواب میرے نبی کو دے دینا۔ 4 روپے خرچ کر کے، چاہے وہ حلال کے نہ ہو، چاہے وہ جھوٹ بول کر کمائے ہو، دھوکہ دے کے کمائے ہو، کسی کا حق مار کے لیا ہو، 4 روپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ خرچ کرنا اور یہ امید کرنا میں نے رسول اللہ پر احسان کیا ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت ہے، دھوکہ ہے۔ کیک بنوا کر، گنبد خضرا اس میں فوٹو لگا کر اس کو کاٹنا، اس کی تصویر بنانا، اس کا ویڈیو بنانا اور اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار کر کے وہ محبت کا ثبوت پیش کرنا، یہ بغاوت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ادھر میں باحیات ہم سب مسلمان کا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میرے روزے اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی،
السلام علیکہ ایھا النبی، میں خود اس کا نام لے کر جواب دیتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عقیدہ ہے یہاں اگر بیٹھ کے ہم سلام پیش کرتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتے وہ سلام وہاں پر پہنچاتے ہیں۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے گھروں میں کتنی مرتبہ ہم نے یہ تعلیم دی، اے بیٹا 1000 مرتبہ تجھے درود پڑھنا، اے میری اہلیہ 1000 مرتبہ تجھے درود پڑھنا۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اتنے قرآن پاک ختم کر کے ہمارے نبی کو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ اس مہینے میں اتنے نوافل پڑھ کے اس کا ثواب ہمارے نبی کو پہنچانا ہے۔ وہ بھوکا بھی رہے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، نواسی کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کروا دیا، قتل بھی کروا دیا اللہ کی راہ میں، اپنے چاچا کی ناک بھی کٹوا دی، کان بھی کٹوا دیے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چاچا کے کلیجے کو زبان کے نیچے چبتا ہوا بھی دیکھا۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے عمل کو دیکھ کر، یہ سارے عمل کو قبول کر کے میری امت کو بخش دے، میری امت کے گناہ کو معاف کر دے، میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ یہ ان کی محبت ہمارے ساتھ تھی 1500 سال کے بعد آج کے دن۔ بدلے میں ہماری محبت کیا ہے؟ بدلے میں ہمارا احسان کیا ہے؟ اس محبت کا ثبوت ہم نے کیا دیا؟ دنیا کی ناپاک محبت میں کوئی مجھے گلاب کا پھول دے دے، اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں گا، ناپاک محبت کے لیے۔ اور وہ محبت جو 1500 سال پہلے مجھے نہ دیکھ کر ہوئی، آپ کو دیکھ کر نہ ہوئی، اس کا ثبوت ہم نے کیا دیا؟ اس کا بدلہ ہم نے کیا دیا؟ تو یہ ساری سیرت کے پہلو ہے جو ہمیں ایک سبق دیتے گئے۔ ہر ایک ربیع الاول کا مہینہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، ہمیں اٹھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امت کے لیے دعا نہ کرتے، اس امت کے حق میں اگر اللہ سے گڑ گڑاتے نا، تو ہمارے اعمال تو ہم سب کے سامنے ہیں۔ میں کتنا پاپی ہوں، میں کتنا مجرم ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میرے حالات میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ میرے اعمال اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اعمال کو دیکھ کر، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر زمین پھٹ جاتی، ہم دس جاتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی محنتیں، آپ کی مشقتیں، آپ کی قربانیاں اگر اس امت کے لیے نہ ہوتی۔ اللہ کے لیے اس ممبر سے ایک آواز لگاتا ہوں کہ ابھی ربیع الاول کا 12 رفعت کا دن قریب ہیں۔ اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں کے باہر، اپنی گلیوں میں، اپنے علاقوں میں جو نوجوان بچے یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈی جے بھی لگانا ہے، ان ڈیجوں میں گانے بھی لگنے ہیں، اور ان گانوں پہ ناچ کر ہمیں ننگے سر اسلام کا ایک میسج اور اسلام کا ایک پیغام دینا ہے کہ محمد جینتی کے اوسر پر یہ دیکھو ہمارے محمد پیدا ہوئے، اور یہ ان کی تعلیم اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ بتانے دو، ان کو بدنام نعوذ باللہ مت ہونے دو، ان کے کیریکٹر پر کسی غیر مسلم کو سوال مت اٹھانے دو۔ اس کا جواب دینا بہت بھاری پڑتا ہے، اس کا جواب دینا اور غیر مسلموں کو سمجھانا بہت بھاری پڑتا ہے کہ دیکھو یہ ان کی تعلیم تھی۔ نہیں، بچوں کو سمجھائے، گلے سے لگائے، نادان ہیں، نوجوان ہیں، گرم خون ہیں، لڑے نہ، جھگڑے نہ، ان کو سمجھائے، اپنے گلے سے لگائے، بیٹا یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو طہارت کا طریقہ بتلایا، اپنی امت کو بیت الخلاء کا طریقہ بتلایا، اپنی امت کو کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، اپنی امت کو جوتا پہننے کا طریقہ بتلایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن کا طریقہ نہیں بتا سکتے تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن کو منانے کا طریقہ نہیں بتا سکتے تھے؟ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے نوجوانوں کو سمجھائے، جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے ان کو سمجھائے، ان کو محبت سے گلے لگا کر یہ بات ان کے اس میں ڈالیں، اسلام کو بدنام ہونے سے بچائے۔ ویسے ہی اسلام کو بدنام کرنے کی بہت سارے سازشیں چل رہی، بہت سارے ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں، بہت سارے تہمتیں اسلام پر لگائی جائیں۔ اللہ کے لیے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے 12 ربیع الاول کو اور 12 میلاد کے دن کو اور پیدائش کے دن کو اللہ کے لیے بدنام ہونے سے بچائے۔ سیرت ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دین کے لیے جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی اور جتنی چوٹ مجھے پہنچائی گئی، اتنا کسی نبی کو اور ستایا نہیں گیا۔ ہم وہ قربانی تو پیش نہیں کر سکتے، ہم اپنی اولادوں کا جانوں کا نذرانہ تو نہیں دے سکتے، کم سے کم ہم اتنا کر سکتے ہیں، انہوں نے جو محبت کا ثبوت ہمیں دیا ہے، ہم ان کی محبت کا بدلہ پورا وہ عطا تو نہیں کر سکتے، ہم احسان فراموشی بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔
یہ چند باتیں تھی سیرت سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس بیان کا مقصد کسی پہ طنز کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، کسی پہ طنز کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو ذلیل و حقیر کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے ایک محبت کا پیغام اور سیرت کا پیغام ہماری اس مسجد کے ممبر سے جائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اللہ عمل کی توفیق دے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔